والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا آلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج نویں نشست ہے یہ، جس میں ہم سرکار عالی وقار دو عالم کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بالخصوص حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کے فضائل و کمال اور خصائص ہم سن رہے ہیں۔ دارمی شریف اور بہقی رحمہم اللہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات مطلع بالکل صاف تھا، یعنی آسمان پر بادل نہیں تھے، بالکل کلیئر آسمان تھا، مطلع بالکل صاف تھا۔ میں نے دیکھا کہ شاہ خوباں عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کبھی آپ علیہ السلام کو دیکھتا اور کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، یعنی جب مطلع صاف ہوتا ہے تو چاند بھی ظاہر ہوتا ہے، تو کبھی میں آپ علیہ السلام کو دیکھتا اور کبھی آسمان کے چاند پر نگاہ ڈالتا۔ فَلَهُوَ كَانَ أَحْسَنَ فِي عَيْنَيَّ مِنَ الْقَمْرِ، بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری نگاہوں میں ماہ تاباں سے کہیں زیادہ حسین و جمیل تھے۔ میرے امام فرماتے ہیں رشک قمر ہوں، یعنی حضور کی محبت میں میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں رشک قمر ہوں۔ میرے آقا کی شان دیکھیں، وہ تو الگ بات ہے، ایک اللہ کے مقبول بندے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے بارے میں کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ مجھ پر چاند بھی رشک کرے، رشک قمر ہوں، رنگ رخ آفتاب ہوں۔ تھوڑا مشکل ہے، فارسی ہے نا، مکس ہے اس میں۔ آفتاب یعنی سورج، سورج کا جو چہرہ ہے، رشک قمر ہوں، رنگ رخ آفتاب ہوں، یعنی سورج کی جو رنگت ہے اس کی مانند ہوں میں۔ پھر عاجزی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ذرہ تیرا، یعنی اے ماہ تاباں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در کا تو ذرہ ناچیز ہوں میں۔ اب سمجھیں، رشک قمر ہوں، رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو اے شہ گردوں جناب ہوں، یعنی آپ کے جو قدموں میں گرد ہے وہ ذرہ جو ہے وہ احمد رضا ہے۔ پھر مزید سنیں، بہقی شریف رحمہم اللہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ بنو ہمدان کی ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں نے اس سے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز سے تشبیہ دیجئے، جیسے میرے آقا خوبصورت ہیں، بتائیں ایسی کوئی اور چیز جس سے تشبیہ ہو۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند، آپ جیسا حسین نہ کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ ایک اور روایت سنیں، ابن سعد علیہ رحمہ
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسند قتادہ و انس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر خوبصورت چہرے والا، دلکش آواز والا، یہاں تک کہ اس نے تمہارے نبی کو مبعوث فرمایا اور سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والا اور سب سے زیادہ دلکش آواز والا بنا کر بھیجا۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرماتے تھے نا وہ سینوں میں اترتا تھا، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت فرمایا تو لوگ جوق در جوق میرے آقا کے گرد جمع ہونے لگے، اور جب میرے آقا اللہ کا قرآن پڑھتے نا تو لوگ بے بس ہو جاتے۔ کئی کفار قریش ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں لات و حبل کی قسم ہم ان کا کلام نہیں سنیں گے، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام پڑھتے تو چوری چوری سنتے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ابو جہل اور ایک اور شخص تھا جس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں ان کا کلام نہیں سنوں گا، لیکن پھر بھی وہ ایسے بے بس ہو جاتے کہ وہ چھپ کر حضور کا کلام سنتے، اور پھر جب واپسی پلٹتے تو آپس میں ٹکرا جاتے، پھر کہتے ہیں آئندہ نہیں سنیں گے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ یار ابو جہل تو جاہل تھا لیکن وہ اللہ کے رسول کو پہچان نہیں سکا، اس لیے ہم کہتے ہیں، ورنہ لوگ اس کو کہتے تھے ابو الحکم، حکمت والا، حکمت کا باپ۔ اور اہل عرب میں ایسے ایسے لوگ تھے جو فن شعری، یعنی شاعر جو ہوتا ہے نا وہ کوئی عام نہیں ہوتا، بہت ذہین ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت کا مالک ہوتا ہے وہ، تو فصاحت اور بلاغت میں ماہرین لوگ بھی تھے، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا میرے امام کہ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، لگے یوں کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں آتے نا تو وہ ایسا لگتا کہ وہ دبے لچے دب کے رہتے۔ اور ایک روایت تو میں نے پڑھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ بھی اعجاز عطا فرمایا کہ آپ کا کفار پر رعب قائم کر دیا، اور اس کے بارے میں بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں جو کئی کلومیٹر تک حضور کا ایک رعب تھا، تو نہیں یوں کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جائیں نہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو وہ بالکل گنگے ہو جاتے، بول ہی نہیں پاتے، اور کہتے ہیں نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کاٹو تو خون نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو اللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔